نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 20 نومبر درس فقہ حدیث نمبر 324 آج کی حدیث کا عنوان ہے قلیل معاش میں راحت۔ اسلام بھی کیسا خوبصورت مذہب ہے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہر قدم پر۔ اور میرا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کیسے خوبصورت نبی اور رسول ہیں، اور آخری رسول اور امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء، کہ کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں جس میں ہماری رہنمائی نہیں ملتی۔ مثلا آج کا عنوان دیکھیں، قلیل معاش میں راحت۔ اگر آپ کو تھوڑا معاش مل جائے اور آپ اس پر صبر کریں تو اللہ اس سے بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ سنیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں روایت ہے، حضرت فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اسلام کی توفیق ملی، بقدر ضرورت زندگی کا سامان حاصل ہو اور وہ اس پر مطمئن ہے۔ کسی انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی اس کا مسلمان ہونا اور نعمت اسلام سے بہرہ ہونا ہے، کہ اس نعمت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں وابستہ ہیں۔ اس کے ذریعے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچانتا ہے، حق اور باطل، خیر اور شر، حلال اور حرام، نیکی اور بدی میں تمیز پیدا ہوتی ہے، پھر راہ صداقت پر چل کر کامیابی کی منزل پر پہنچتا ہے۔ اللہ کے اپنے بندوں پر ان گنت انعامات میں سے یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اسے اسلام والا، مسلمان اور مومن پیدا کیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین یعنی طریقہ حیات پسند کیا۔ قرآن کریم میں اتمام نعمت کا لفظ صرف دین اسلام کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے اس امت پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کا دین طریقہ حیات مکمل فرما دیا، اور اس کے علاوہ انہیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کی نبوت انسانی اور جنوں دونوں کے لیے ہے۔ بس حلال و حرام کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ دین وہی ہے جسے اس نے مقرر کر دیا ہے، اور جو کچھ اس نے آپ کو جو کچھ اس نے بتلا دیا وہ عین حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں ذرہ بھر بھی جھوٹ نہیں ہے اور نہ ہی ریاکاری ہے۔ نعمت اسلام کے بعد بقدر ضرورت سامان زیست ہے، جس سے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ بہت بڑا انعام ہے انسان اگر حق کے حلال کے تھوڑے سے رزق پر قناعت کر جائے، سر چھپانے کے لیے اسے معمولی سا مکان مل جائے اور وہ اللہ کا شکر بجا لا کر اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنا لے، تو دنیا آخرت کی بلائیاں اس کے حصے میں آ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہ خوشحالی اور وافر سامان پانے کے بعد خواہش نفسانی کا شکار ہو جائے اور اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دے، تو اس سے زیادہ خسارہ اور نقصان میں کوئی شخص نہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو کم نعمتوں کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی کم نعمتیں ہوں گی اتنے حساب بھی کم ہوں گے، اور جتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی اتنا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور بڑا ہی فضل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔